اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان پورا کرو، احلت لکم، حلال قرار دیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے انعام کی مت سے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تم پر تلاوت کیے جائیں، غیر محل الصید، تم حلال قرار دینے والے نہ ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے۔ کل کے درس میں سورہ مائدہ کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ پہلی آیت میں پروردگار عالم اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں، ایمان والو اوفوا بالعقود، جو بھی عہد و پیمان کرو اس کو پورا کرو۔ یہ عہد و پیمان آپس میں ہو، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہو، یا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ہو، یا اس سے بھی انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ ہو، اس عہد کو پورا کرو۔ تمام انسانیت نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک عہد کیا، وہ عالم ارواح میں، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکالا، اور پھر سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ سب سے پہلے امام الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس نے، اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام نے، اور انبیاء علیہم السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام انسانوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد ہے، یہ الگ بات ہے میں اور آپ اس کو بھول گئے ہیں۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیغمبر مبعوث فرماتے ہیں کہ وہ اس عہد کو یاد دلا دیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میرے کانوں میں آج بھی وہ آواز گونج رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ان کی ایک کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت تک بھی یاد کروا دیا تھا اور یاد تھا۔ بہرحال دوسرا عہد انسانوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ویسے کلمہ تھا پڑھ لیا اور بس چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایمان مفصل وہ ہم نے پڑھا، کیا؟ قبلت جمیع احکامہ، قبلت جمیع احکامہ، میں نے اللہ کے تمام احکامات کو قبول کر لیا ہے۔ کیا ہے؟ کہاں کیا؟ زبان سے کہتے ہیں پر کیا کوئی نہیں ہے۔ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو اس میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کی، یہ سب سے بڑی خامی ہے اور سب سے بڑی ہمارے اندر بیماری ہے کہ ہم وعدے کو پورا نہیں کرتے۔
اگر ہم وعدہ پورا کریں، یقین کریں کہ یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ وعدہ، زبان، وعدہ کر لیا بس ٹھیک کر لیا. جب کسی سے زبان کر لی بس زبان کر لی میں نے. ہے دنیا میں الحمدللہ ایسے نیک لوگ آج بھی ہیں، وہ کہ نہیں یہ بس میں نے زبان کر لی، یہ میں نے وعدہ کر لیا، بس بات ختم ہو. تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ وعدہ کر لیا اس کو پورا کرے. یہ جو فضائل اعمال والے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے والد صاحب کتابوں کا کام کرتے تھے، کتابوں کے تاجر تھے، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ. تو جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سارا قرض چھوڑ گئے، وہ ان پر بہت زیادہ قرض تھا. تو میں نے سب لوگوں سے کہا کہ بھائی ان کے قرض کا میں ذمہ دار ہوں، اکیلے بیٹے تھے. اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کے بے شمار معتقدین، ہمارے بھی بے شمار جاننے والے، لیکن جس کے پاس بھی میں جاتا، مثلا اگر کوئی تقاضا کرتا تو تھے تو نہیں، اب کیا ہے کسی سے لیے ان کو دیے، اس طریقے سے وہ نظام چلانا تھا. تو ہر بندہ جھجکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب پیسے واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ مولوی صاحب پیسے واپس کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا، کہتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں نے اگر ایک ساتھی سے پیسے لیے ہیں تو اس دور کے حساب سے 100 روپیہ، آج کے حساب سے کیا لیں 10,000 لاکھ روپیہ لیا ہے، ان سے میں نے کہا جائے انشاءاللہ مہینے کے اندر میں دے دوں گا، تو مہینے سے پہلے میں ان کو دے دوں. تو فرماتے تھے جب 1-2 دن رہ گئے میرے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے ساتھی سے میں نے درخواست کر لی کہ جی مجھے 1 مہینے کے لیے، بجائے اس کے کہ ان سے کہوں کہ جی بس وہ دینے تھے لیکن وہ نہ پھر وہ حالات، وہ جی اپنے آپ کو پتا نا جی حالات ایسے ہیں، بس جی وہ ذرا پیسے وہ آنے والے جی بس وہ کر دیتے، وہ ہو جائے گا جی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہاتھ جوڑ کے تانوں دینے نے. آج کل یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر بندے کی کہانی ہے. اور نہیں جی تھوڑی چیز ہے جی، تھوڑا شکریہ بھی ادا کریں گے، ہاتھ جوڑ کے تانوں دیں گے، پر 5-10 سال ہو گئے کسی نے 1 روپیہ نہیں دیتا. یہ انہوں نے گل کرنا جڑا انج کہندے نے کہ جی ہاتھ جوڑ کے تانوں کی کرنے نے، واپس کرنے تھوڑی چیز ہے جی، تھوڑا ساڑھے تے احسان ہے. یہ ساری باتیں یہ صرف ان سے نہیں کہنا، دوسرے سے لیے ان کو دے دیے. ان سے مہینے کا ٹائم لیا تھا پھر نہیں ہوئے، ان سے لیے مہینے سے پہلے ان کو دے دیا. فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں خود نہیں جاتا تھا، اتنا سے کاغذ پہ لکھ کے نیچے لکھتا محمد زکریا اتنے پیسے چاہیے، بچہ بھیجتا. وہ لوگوں نے پھر یہ مشہور کر رکھا تھا کہ بینک سے پیسے نکالنے میں تو دیر لگ سکتی ہے، شیخ الحدیث کے ہاں جو آپ نے قرض دیا ہو تو اس میں دیر نہیں لگتی. اس کا نام کیا ہے؟ اعتماد. وعدہ آپ نے پورا کر دیا، اگلے کا آپ پر کیا ہو گیا؟ اعتماد ہو گیا. یہ اعتماد اگر آج میرے اور آپ کے اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے پر اعتماد اپنا بحال کر دیں تو کیا کون سا مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ 50,000 لاکھ روپیہ ہر بندہ دوسرے کو دے سکتا ہے، ہر فرد دے سکتا ہے، لیکن میں آپ سب کیا ہے؟ جھجکتے ہیں کہ دے تو دیں گے پر پتہ نہیں واپسی کی کیا صورت حال ہوتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ اس معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ضرورت مند ہوتا ہے، مجھے بھی پتا وہ ضرورت مند ہے، لیکن چونکہ اس ضرورت مند پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ کیا کرے گا، واپس دے گا بھی کہ نہیں دے گا، اور دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر بالآخر لڑائی جھگڑا ہوگا، تو میں ہوگا، اور وہ جو الیک سلیک اس سے بھی جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ابھی سے انکار کر دیں کہ جی نہیں ہے. لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو عہد پر پورا نہیں اترتا. وعدہ کیا ہے جیسے مرضی ہے اس کو کیا کریں. اچھا، پھر اللہ نے اتنی آسانی فرما دی ہے میرے بزرگوں، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم بجائے جانے کے، ورنہ تو حق تو یہ ہے، اخلاقی فرض یہ ہے
کہ اگر میں نے آپ کے پیسے دینے تو میں آپ جا کر کہوں کہ حضرت وہ پیسے آپ کے دینے تھے لیکن مجھ سے نہیں ہوئے. ہم اس کو ماں کا دودھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھائی نہ جا، ایک فون تو کر دینا. عین ممکن ہے اس نے اپنے ذہن میں اپنا ایک نظام بنایا ہوگا کہ جی مہینے بعد 10 تاریخ کو میرے اتنے پیسے آنے ہیں، وہ میں نے فلاں 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 جگہ میں استعمال کرنے ہیں، اور آپ نے نہیں دیے تو وہ ڈسٹرب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کیا کر دیں، اس سے 2 دن 3 دن پہلے کہ جی ابھی تک صورتحال یہ ہے، میں بھرپور کوشش تو کر رہا ہوں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن اگر نہ ہوئے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پیسے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. اس میں کون سی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس نے فون نہیں کرنا. اب آپ نے جانا ہے کیا کرنا ہے، حضرت وہ آپ نے تو پھر کی ہو گیا یار، دے دیں گے ایسی، دینا ہی نہیں ایسی. اللہ کے بندے کیوں کسی کو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے رقیق القلب، نرم دل، لیکن حالات نے انسان کو کیا کر دیا، سخت دل کر دیا. ان حالات نے سخت دل کیا، ورنہ انسان خدا کی قسم پیدائشی سخت دل نہیں ہے. پیدائشی یہ بڑا نرم دل ہے، اس کے دل میں اتنا ترحم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی کرتوتوں نے ہمیں یہاں تک پہنچ. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اوفو بالعقود، عہد و پیمان کی پاسداری کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں، بہائم اس کی جمع آتی ہے جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں. اور انعام کا لفظ فرما کر اس سے کتے بلے فلاں فلاں یہ تمام حرام جانوروں کو نکال دیا. انعام کا تعلق اگلی مستقل سورت کا نام سورت الانعام ہے، اس کے بعد جو آنے والی سورت ہے. انعام ان چوپائیوں کو بولا جاتا ہے جو حلال ہیں. گائے، بھیڑ، بکری، بھینس بھی انہی میں سے ہے، اونٹ، یہ کیا ہے؟ حلال جانور. وہ بہیمہ اس سے مراد یہ ہے الا ما یتلی علیکم، ان میں سے بھی وہ جن پر جو تم پر تلاوت کی جائے گی. آگے اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں ان حلال جانوروں کا میں نے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ یہی حلال جانور ہے، لیکن اگر غیر اللہ کے نام پر نامزد ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. یہی جانور ہے اوپر سے گرا اور مر گیا اور ذبح نہیں ہوا. یہی جانور ہے رسا گھٹ کر وہ کیا ہو گیا گلے میں اور وہ مر گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس طریقے سے مختلف یہی حلال جانور، اس میں سے آگے تفصیل آ رہی ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، انہی میں سے جانور ہو، لیکن اگر آپ حالت احرام میں ہوں تو احرام کی حالت میں جیسے تکبیر تحریمہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے لیے اللہ اکبر، یہ یاد رکھنا یہ جو لفظ اللہ اکبر ہے نماز کے شروع میں یہ پڑھنا فرض ہے. یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ فرض ہے. مجھے کچھ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس صرف یوں کرتے ہیں اور زبان سے اللہ اکبر کہتے نہیں. زبان سے کہا کریں اللہ اکبر. یہ مقتدی، امام، اکیلے سب پر فرض ہے. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ تحریمہ جب آپ نے پڑھا تو کئی چیزیں جو حلال تھی وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب نہ کسی سے بول سکتے ہیں، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں چل پھر سکتے ہیں. سب کچھ پر کیا ہو گئی؟ پابندی لگ گئی. اسی طرح جب آپ احرام میں آ گئے، آپ نے احرام باندھ لیا، کئی چیزیں آپ پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جائز حلال جانور کا شکار نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو مار نہیں سکتے. مختلف احکام ہیں ان کے اپنے اپنے. تو رب العالمین فرماتے وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر ان کا شکار بھی تمہارے لیے جائز. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا ذکر کیا ہے. اگلی آیت میں تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.